ایک بار ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عاشق مصطفیٰ صحابی رسول اپنی والدہ مکرمہ کی بارگاہ میں حاضر آئے، امی جان اجازت دو کہ آج رسول پاک کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھوں۔ اب والدہ مکرمہ مسکرانے لگی، عجیب بات، بتاؤ صحابہ کرام ہی رسول پاک کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، ہے نا؟ پانچوں وقت کی نماز رسول پاک کے پیچھے پڑھتے ہو اور اجازت مانگ رہے ہو کہ رسول پاک کے پیچھے ہی نماز پڑھو۔ فرمانے لگی کہ بیٹا معاملہ کیا ہے یہ تو بتاؤ، تم تو رسول پاک کی اقتداء میں نماز ہی ادا کرتے ہو۔ کہا امی جان معاملہ یہ ہے کہ آج نماز بھی پڑھوں گا اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھی گناہوں کی معافی کے لیے عرض کروں گا، تمہارے بھی گناہوں کی معافی کے لیے عرض کروں گا۔ بتاؤ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ رب قدیر جل مجدہ الکریم۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ بھی معاف ہوں گے تو اشارے ابرو مصطفیٰ سے معاف ہوں گے۔ اب دیکھیں، اپنے بھی گناہوں کی معافی کے لیے عرض کروں گا، آپ کے بھی گناہوں کی معافی کے لیے عرض کروں گا بارگاہ مصطفیٰ میں۔ امی جان نے جب اتنا سنا تو خود مسکرا کر کے اجازت جاؤ جاؤ، یہ تو بڑی خوشی کی بات۔ رسول پاک کی بارگاہ رحمت میں پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پیچھے پڑھی۔ پڑھنے کے بعد اب ہوا یہ کہ سرکار کو نماز سے اتنی محبت کہ مغرب کے بعد کچھ نوافل و سنن کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ عشاء کی اذان بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، سرکار نماز میں ہے۔ مسلمانوں کیا ہمیں یہاں سے یہ درس نہ ملا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز سے اتنی محبت فرمائے کہ مغرب ادا کرنے کے بعد عشاء تک نماز ہی پڑھتے رہے؟ تو ہم بھی تو مصطفیٰ کے غلام ہیں نا، ہمیں بھی بدرجہ اولا اور زیادہ نماز سے محبت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنی نماز سے محبت ہوگی اتنے پیارے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے نا، اور جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے انتظار کرتے رہے کہ اب سرکار فارغ ہوں، اب سرکار فارغ ہوں، اب سرکار فارغ ہوں، پھر میں عرض کروں۔ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز سرکار نے پڑھائی، رسول پاک کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدمین شریف کو بڑھاتے ہوئے حجرہ مبارکہ کی طرف چلے۔ کتنا حسین وہ منظر ہوگا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہوں گے اور صحابی رسول پیچھے پیچھے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ عالم یہ ہوگا نا، عالم تصور میں تو یہی ہوگا نا، سرکار کے پیچھے پیچھے ہیں۔ لیکن ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ معروضہ پیش کریں، کچھ عرض کریں۔ سوچ رہے ہیں کہ کہیں سرکار کسی اور عالم محویت میں نہ ہوں، میں کچھ عرض کروں اور سرکار کے دل نازنی پر ٹھیس پہنچ جائے۔ زبان نہیں کھل پا رہی ہے، اور ہوتا بھی تو یہ ہے نا کہ ہم اور آپ سوچ کر کے جائیں۔ ابھی حضور تاج شریعہ تشریف لائے، فرض کیجئے یونس بھائی کے یہاں تشریف فرما ہے، ہم سوچ کر کے گئے کہ حضرت سے کہیں گے حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہاں جانے کے بعد بس دیدار ہوا اور زبان خاموش رہتی ہے۔ الحمدللہ کچھ کہنے کو ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے ہم ایسے کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو مصطفیٰ کا ایسا عاشق ہے، ہم کہیں گے تو بھی سنی جائے گی، نہ کہیں گے تو بھی۔ رب قدیر جل مجدہ الکریم ہمیں ان کی سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سرکار آگے آگے ہیں۔ سوچ رہے ہیں اب عرض کروں، نوکے زبان پر لفظ آتے ہیں پھر ٹھہر جاتے ہیں، کچھ عرض کرنے کو ہمت نہیں ہو رہی کہ اچانک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ انور کو اپنے صحابی کی جانب فرما دیا۔ سبحان اللہ! یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، آپ ذرا سوچو۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا عقیدہ دیا؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سر عرش پر ہے تیری گزر۔ یا اعلیٰ حضرت سرکار نے عقیدہ دیا، ہمارا بھی عقیدہ الحمدللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ عالم یہ اب اسی کا جلوہ یہاں دیکھو، اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے عقیدہ نہیں دیا ہے، الحمدللہ وہی عقیدہ دیا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ حضرت ابو حذیفہ پیچھے پیچھے ابھی کچھ عرض نہیں کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ انور کو پھیرا
اور ارشاد فرماتے ہیں جاؤ ابو حذیفہ اللہ نے تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا, تمہارے ماں کی بھی بخشش فرما دیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو تو رو. پتہ یہ چلا کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار نے عقیدہ دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت جس کا نام ہے, وہی عقیدہ حق ہے, وہی سچ ہے, اسی پر چلنے میں ہمارے لیے نجات ہے. الحمدللہ اللہ پاک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے.